عمراء اور بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے وزیر معاشی، بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے بزنس مین میرے گھر میں اسی کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے اور میرے سامنے حساب کرتے تھے۔ امی فرماتی ہیں وہ حساب کم کرتے تھے، مجھے زیادہ دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن میں اکسا اکسا کر کے حضور سے کہتی ہاں یہ بتائیں یہ سامان کتنے بکا، تو حضور میری طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سامنے ایک جوان لڑکی بیٹھی ہے 40 سال کی عمر والی، سب سے حسین، وہ حضور کو دیکھنا چاہتی، وہ اکسا اکسا کر کے حضور کو مخاطب کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے آقا اپنی نظریں اٹھاتے نہیں تھے۔ کیوں نہ فرمائے میرے امام کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ۔ امی خدیجہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک گردن جھکا رکھی تھی اور مجھ سے کہتے یہ اتنے بکا، اس کے پیسے یہ ہیں، یہ اتنے بکا، وہ اس کے پیسے یہ ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ حضور مجھ سے مخاطب ہوں، حضور مجھ سے مخاطب ہوں، لیکن حضور مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امی خدیجہ نے فرمایا کہ میرا حسن پہلی مرتبہ اگر کسی کے آگے شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے آگے۔ حضور نے حساب کیا اور حضور نے اپنا سامان اجرت لیا، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور تو چلے گئے لیکن میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی، میں حضور کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ شاعر نے کہا مرا ہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ امی کہتی ہے میں سوچنے لگی حضور کو، یاد کرنے لگی حضور کے چہرے کو، حضور کی زلفوں کو، حضور کے لب کو، اور پھر میں سوچنے لگی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں تو ہو۔ امی کی خدیجہ کی طلب نفیسہ نے دیکھ لی، فرمایا کہ اے میری بہن خدیجہ اتنی بے قرار کیوں ہے؟ تو خدیجہ کہتی ہیں دو شوہروں کے الگ الگ میں ان کی نکاح میں تھی، جو اس دور میں جیسا سسٹم تھا، ان کے انتقال کے بعد میں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا، میں نے شادی کرنے کا ارادہ بالکل ذہن سے نکال دیا، لیکن اے میری سہیلی، میری دوست، میری فرینڈس نفیسہ سن، اب میرے دل میں پھر سے شادی کرنے کی تمنا جاگ گئی، پھر سے شادی کرنے کی تمنا جاگ گئی۔ نفیسہ کہتے تو کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو خدیجہ فرماتی ہیں میرے دل میں اگر شادی کی تمنا بیٹھی ہے تو آمینہ کے لال سبحان اللہ، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور کا یہ مبارک قول نور آج دیکھیں ایک راہ بنی ہوئی ہے، اس راہ کے خود حضور مسافر بننے جا رہے ہیں۔ تو نفیسہ کہتی اچھا تمہاری عمر 40 سال کی ہے، حضور 25 سال کی، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کی 2 مرتبہ شادیاں ہو چکی ہیں، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ حضور کے چچا جناب ابی طالب، ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے عاتقہ، مخدومہ عاتقہ، ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام تھا صفیہ۔ مخدومہ عاتقہ اور صفیہ یہ حضور کی 2 پھپھو ہیں جن کی مزارات مبارکہ بقی شریف میں انٹری کریں گے، بائیں طرف 25 سے 30 فٹ کے فاصلے پر 2 الگ الگ قبریں ہیں، یہ دونوں قبریں مخدومہ عاتقہ اور صفیہ کی ہیں۔ یہ عاتقہ حضور کی پھپھو جناب ابی طالب کی بہن ہے، اور یہی عاتقہ خدیجہ کی سہیلی نفیسہ کی سہیلی ہے۔ نفیسہ کہتی آپ ٹینشن مت لیں، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ آگے گئیں اور عاتقہ کے پاس، بولے عاتقہ ایک رشتہ لے کے آئی ہو، بولے کس سے؟ بولے میرا سپورٹ کرے گی؟ بولے بالکل کروں گی۔ آپ نہیں کہتے حضرت دعا کر دیجئے بیٹی ہے شادی ہو جائے، نظر رکھیے کوئی بہتر رشتہ ہو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں چائے خانوں پر میرے بھائی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کوئی بہتر رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، نیت خالص رکھیں، اللہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ ہر غریب بچی کے لیے جنتی سنی صحیح العقیدہ رشتے عطا فرما دے۔ دل سے آمین بولیں، آمین بولیں۔ میرے آقا کی وہ پھپھو ہیں نفیسہ ان کے پاس آئی، بولے عاتقہ ایک کام سے آئی ہو، بولے کام کیا ہے؟ بولے میری جو سہیلی ہے خدیجہ وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ بولے کس سے؟ بولے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کے خاندان میں پہلی مرتبہ یہ خوشبوؤں کا چراغ جلا، خوشبو کا چراغ پہلی مرتبہ جلا۔ جیسے امی خدیجہ کی آواز عاتقہ تک پہنچی، عاتقہ نے ایک جملہ کہا نا 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 پریشان مت ہو، کل میرے گھر پہ آنا، تیرا سپورٹ میں کروں گی، میں تیرا سپورٹ کروں گی، پریشان مت ہو، میرے گھر پہ کل آنا۔ دوسرے دن نفیسہ پہنچی گھر پہ بڑے ہاؤ ہلو کے ساتھ، بڑے تمتراہٹ، بڑے خوش ہو کر کے اندر انٹری کیا۔ عرب ثقافت و تہذیب و کلچر کے اعتبار سے آپ نے سب کو سلام کیا۔ اس طرف بائیں طرف جناب ابی طالب بیٹھے تھے، ان کے بغل میں حضور بیٹھے تھے، دائیں طرف ابی طالب کی بیوی مولا علی
کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس حسن حسین کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، ان کے بغل میں مخدومہ عاتقہ بیٹھی تھی۔ مخدومہ نفیسہ نے اندر انٹری کی اور بڑے تمطراق سے انٹری کیا، بیٹھ گئی عورتوں کے پاس۔ تو مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے کہا خدیجہ بہت ہنستی ہے، بہت مسکراتی ہے، کیا بات ہے، کیا کرنے آئی ہے اتنے ہنستے ہوئے؟ آپ نے کہا میں رشتہ لے کے آئی ہوں۔ سامنے حضور بیٹھے اور ان کے بغل میں جناب ابی طالب حضور کے چچا بیٹھے کا رشتہ لے کے اتنا کہا تو جناب ابی طالب کعبے کے مجاور، کعبے کے نگراں مالک یوں اٹھائی گردن، قبیلے قریش اور ہاشم کے سردار یوں اٹھائی گردن۔ جب اٹھائی گردن تو حضور نے بھی اپنی مبارک گردن اٹھائی۔ کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ نفیسہ کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہے۔ دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہ بولے کس سے رشتہ کرنا چاہتی خدیجہ؟ کہا سامنے بیٹھے ہوئے محمد سے رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ فرسٹ میرج حضور کی، دیکھیں خوشبو اب پھیلتی ہے، اتنا سنا تو سناٹا ہو گیا گھر میں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن جھکا لی اور حضور کے دل میں خیال آیا جو رشتہ نفیسہ آج لے کے آئی ہے بہت پہلے مجھے اس رشتے کے حوالے سے میرے رب نے مجھے بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا سپورٹ کیا تھوڑی دیر میں عاتقہ نے، وہاں مجھے رشتہ منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی ماں نے کہا اگر تجھے منظور ہے تو یہ رشتہ مجھے بھی منظور ہے۔ مولا علی کے ابو جناب ابی طالب کہتے ہیں اگر آپ کو منظور ہے اور میرے بھتیجے کی رضا مل جائے تو یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ جب بھتیجے کو دیکھا تو حضور گردن مبارک جھکا کے مسکرا رہے تھے، رشتہ پکا ہوگا۔ النکاح من سنتی۔ دیکھیں اب شادی کی تاریخ آ گئی، بیٹھے رہیے گا، تھوڑی سی اور بات ہے، 2-4-10 منٹ کی میں چلا جاؤں گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی میری گفتگو سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا دن آیا، یہ بھی شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ حضور کی شادی کا دن آیا، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے وزراء نے شرکت کی۔ اگر کوئی ہے جو اس مبارک محفل میں اس جملے کو یاد کرے نا اور بتائے دنیا والوں سے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا؟ دیکھیں حضور کی شادی میں مہمان خصوصی کون تھا؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پردھان جی آئیں گے، راجیہ سبھا کے ممبر آئیں گے، سابق ممبر آف پارلیمنٹ آئیں گے، سنسد جی آئیں گے، ہمارا چیف جسٹس آئیں گے، ہمارے شیخ، ہمارے پیر طریقت آئیں گے، خصوصی مہمان کی حیثیت سے۔ سمجھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں مہمان خصوصی کون تھا؟ بتا دوں؟ علامہ مختار احمد صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، بتا دوں؟ کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے گا؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ٹھہری ہوئی سماعتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ آپ کی آواز اللہ قبول فرمائے۔ معلوم ہے حضور کی شادی میں مہمان خصوصی کون تھا؟ حضور نے بیٹھ کے فرمایا تھا اے میرے چچا جناب ابی طالب، میں اپنی ماں امی آمینہ کے پیٹ میں تھا نا 2 مہینے کا، تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ مکہ شریف سے وہ مدینے گئے تھے، ابوا شریف میں تو میری ماں ہے 6 سال کی، جب میں تھا تو انتقال ہوا، اور دار نابغہ میں مدینہ شریف میں میرے ابو کا انتقال ہوا تھا جب میں 2 مہینے کا تھا۔ 6 سال کا ہوا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کا ہوا میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اس وقت میری ماں نہیں، اس وقت میرا باپ نہیں، میری شادی ہونے والی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی میں جو خصوصی مہمان بن کے آئے، دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے، وہ ضرور بولے گا جو اس محسن کو یاد کرتا ہے۔ فرماتے میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے اگر کسی کو دعوت دوں تو اپنی ماں امی حلیمہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد سبحان ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ 1 منٹ ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ بتائیں جن کی ماں زندہ ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ میری گزارش ہے صاحبوں، دوستوں، غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں، ایک گزارش ہے آپ سب سے، جب گھر سے باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آئی، ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ بولیں، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ ماں کو تکلیف نہ دیا کرو، حضرت بیٹھے ہوئے اور ماں بیٹھے ہوئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے لوگ اپنی ماں کو شادی کے موقع پر بھی نہیں پوچھتے، ذرا سی بات پر بولے ماں کو سائیڈ میں کرتی ہے، بولے وہ بھائی کا سپورٹ کرتی ہے، اپنی ماں کو لوگ نہیں خاطر میں لاتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔
9 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک صاحب سے پوچھا گیا آپ عالم دین تھے ولی کیسے بن گئے؟ اللہ نے اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ تو رونے لگے، بولے 9 سال تک مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرا، عالم کی دستار لے کے اپنے گھر گیا، میری ماں بیمار تھی، میری ماں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے ماں کے قدم چومے، رات میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری ماں جو ہے اس نے مجھ سے رات میں کہا کہ بیٹے ایک کام کریے، جو دروازے کے 2 پلے ہیں، میں نے کہا جی میری ماں، بولے اس میں سے ایک پلہ بند کر دے، ایک کو کھول دے، تیز ہوا آتی ہے، ایک پلے کی ہوا کافی ہے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے دائیں پلے کو بند کیا، بائیں کو کھول دیا، میں اپنی ماں کے پیر دبا رہا تھا، اچانک میرے اندر احساس پیدا ہوا، میں نے دائیں پلے کو بند کیا ہے، بائیں کو کھولا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ماں نے بائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا اور دائیں کو کھولنے کے لیے کہا۔ میں اٹھ کے گیا، پھر میں نے دائیں کو کھول دیا اور بائیں کو بند کر دیا، پھر آ کے بیٹھا، پھر دل میں خیال آیا شاید میری ماں نے دائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا، میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے دائیں کو بند کر دے بائیں کو کھول دے، اتنا کہا تھا ایک پلے کو بند کر دے ایک پلے کھول دے، تیز ہوا میری صحت کے لیے نقصان دہ۔ وہ عالم دین تھے، رات بھر کبھی دایاں پلہ بند کرتے کبھی بایاں، کبھی بایاں بند کرتے کبھی دایاں، رات بھر ایسے کھٹ کھٹ کرتے رہے۔ صبح کی فجر کی اذان ہوئی تو ماں کی آنکھ کھلی، بولے بیٹے فجر کی اذان ہے؟ بولے جی امی۔ بولے تو رات بھر بیٹھا رہا؟ بولے جی امی۔ تو ماں نے کہا یہ بتا بیٹے رات بھر یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی ہے؟ عالم صاحب نے اپنی ماں کے پیر پکڑ کے بولے امی آپ نے سونے سے پہلے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ دائیں پلے کو بند کرنا ہے یا بائیں پلے، آپ نے صرف اتنا کہا تھا بیٹے ایک پلے کو بند کر دے، تو میں ایک پلے کو بند کر کے ایک پلے کو کھول کے جب آ کے بیٹھتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا پتہ نہیں آپ نے اس پلے کے لیے نہ کہا ہوگا، پھر اسے بند کرتا تھا، پھر آتا تھا خیال اس پلے کے لیے، میں اسے کھول کے اسے بند کرتا تھا۔ اے میری ماں میں رات بھر یہی کرتا رہا، رات بھر یہی کرتا رہا تیری خوشنودی کے لیے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے یہ تو نے کہاں سے سیکھا، تو نے کہاں سے ماں کی عظمت کا درس لیا؟ تو عالم صاحب اپنی ماں کے قدم چوم کے بولے اسی خشک روٹی کے پانے والے اسی درسگاہ سے، اسی مدرسے سے، اسی مکتب سے جہاں تو نے مجھے 9 سال تک کے لیے بھیجا، اپنے سے ودا کیا تھا۔ اتنا سنا نا تو ماں رونے لگی۔ ماں نے کہا میرے بیٹے سن، تو نے 9 سال میں جو سیکھا ہے وہ تعلیم، اس تعلیم نے تجھے میرے قدم تک پہنچایا ہے۔ اب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ، ماں کا چہرہ قبلے کی طرف ماں کی پیٹھ تھی، قبلے کی طرف ماں کی پیٹھ تھی اور چہرہ سامنے تھا بیٹے کے۔ ماں نے کہا اے میرے بیٹے اب ذرا اب میرے چہرے کی طرف دیکھ، تو نے درسگاہ میں کتابوں کے چہرے دیکھے ہیں، اساتذہ کے چہرے دیکھے ہیں، اب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ تو وہ کہتے ہیں عالم صاحب جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کا چہرہ غائب تھا، گھر کی دیواریں بھی غائب تھیں، پڑوسیوں کے مکانات بھی غائب تھے، خدا کی قسم ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر مکے سے میرا گھر تھا لیکن میری ماں کی جگہ پر خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ آواز آئی ماں کی خدمت کی وجہ سے جا تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا، تجھے میں نے اپنی محبت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے۔ دوستو بات کیا ہے، جو کبھی نہیں ملتا وہ ماں کی وجہ سے مل سکتا ہے، جو اب تک نہ ملا وہ ماں کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ شیخ بشیر گیلانی ہیں بغداد شریف میں، غوث پاک کے بیٹے ہیں، میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، مجھے گھر پہ لے گئے 10 کلومیٹر کے قریب ہے بابو شیخ سے، اور جا کے مجھے بٹھا کے بولے آصف، میں نے کہا جی شیخی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وائرس کورونا کے دور میں میری بیوی میرے سارے بچیاں بچے سب بیمار پڑ گئے اور سب اتنے مشکلوں کے دور سے گزر رہے تھے، میں سمجھ گیا، میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا، میں نے کہا امی تیری نسل ختم ہو جائے گی، کوئی بچے گا نہیں۔ بغداد میں بھی کئی لوگ انتقال کر گئے، کافی لوگ، اور میری ماں، میں اور میری بچے بچیاں سب انتقال کر جائیں گے، لگتا نہیں کہ میں بچوں گا، اتنا سخت کورونا وائرس نے مجھے جکڑ لیا میرے پوری فیملی کو۔ تو ماں نے بس اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتی رہی، دعا کرتی رہی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے ایک ٹرے لایا چھوٹا سا، اپنی ماں کے قدم دونوں پاؤں کو اسی ٹرے میں رکھ دیا، لوٹے میں پانی لایا اور لانے کے بعد میں نے ماں کے پاؤں دھوئے، پانی کو میں نے ٹیبل پہ رکھا، گلاس میں پانی بھر بھر کے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو پلاتا جاتا، اپنی ماں کے پیر کا دھون پلاتا جاتا تھا، اور میں یہ کہتا جاتا تھا کورونا کو کی وجہ سے اب کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ سکتی ہے لیکن میرے بیٹو اب
اب کسی کو کورونا کی وجہ سے موت نہیں آئے گی؟ میرے بیٹے نے کہا ابو کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی ماں کے پیر کا دھون پلا دیا ہے۔ جو مریض نہیں بلکہ ڈاکٹروں کو بھی شفا دے دے وہ ماں کے پیروں کا غسالہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی ماں سے دور رہتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں ماں کی محبت عطا فرمائے، اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو میں گزارش کرتا ہوں ہفتے میں ضرور کوشش کیا کرو، اور میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ہم بھی وقت نکال کر کے بتوفیق الہی باذن اللہ اپنی ماں کی قبر پہ جائیں انشاءاللہ۔ جن کی مائیں نہیں ہیں وہ قبروں پہ جایا کرے اپنی ماں کے پاس۔ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے بڑا پرانا جملہ جو میں اکثر روایت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، اس میں تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہو تو یہ سوچ کے وہاں مت جایا کرو یہاں تمہاری ماں یہاں تمہارے باپ دفن ہیں، بلکہ یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبہ مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور چونٹیوں کے لیے چینی لے کے جایا کرو، چڑیوں کے لیے چیزیں لے کے جایا کرو، وہ چونٹیاں کھائیں گی تو مٹھاس پیدا ہوگی، وہ تمہاری ماں کے لیے دعا کریں گے۔ وعدہ کرو ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے گھر سے باہر نکلو گے انشاءاللہ۔ کہیں بھی جایا کرو تو ماں کی دعا لے کے جایا کرو۔ اقبال دانش الہ آبادی استاد الشورا میرے استاذ فرماتے ہیں ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں خصوصی مہمان بن کے امی حلیمہ تشریف لائی، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان باتوں کو یاد کیجئے گا، زیادہ کچھ مجھے چیخنے ہنگامے کی عادت نہیں ہے، بس آپ بیٹھے ہیں آپ کے پیر کو چوم لوں، آپ حضور کی شادی کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے آپ کے لیے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ میرے آقا کی جب نکاح کی تقریب عمل میں آئی تو حضور کے جو سسر تھے امی خدیجہ کے والد جناب خویلد، انہوں نے خطبہ پڑھا، نکاح حضور کے چچا جناب ابی طالب نے پڑھایا۔ جب نکاح کی تقریب مکمل ہونے والی تھی تو پھر جناب ابی طالب نے رب کی تعریف و توصیف بیان کی، حضور کی صفات بیان کی، اور اس کے بعد حضور کی شادی کی محفل مکمل ہو گئی۔ آپ کے ہاں جب بارات آتی ہے تو نکاح ہوتا ہے، لڑکی کو گاڑی پہ بٹھا کے اجازت لے کر کے لوگ سسرال لے کے جاتے ہیں۔ مکے کی تہذیب یہ نہیں تھی، جب نکاح ہوگا تو داماد جس سے نکاح ہوگا وہ اپنی سسرال میں قیام کرے گا، تو حضور نے بھی اپنی سسرال میں قیام کر لیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جتنے لوگوں نے مکہ شریف دیکھا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کافی لوگ، اچھا کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ علماء کے قدم سے برکتوں سے سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے مکہ شریف دیکھا میں بتا دوں کہ حضور کی سسرال کہاں تھی۔ یہ کعبے کے مکے میں کعبہ ہے، مطاف سے نکلے سامنے صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا ہے قریب میں، مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں گے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر اولڈ گیٹ آف مروہ، پرانا باب مروہ ہے، آگے جائیں گے بائیں طرف 30 فٹ کے فاصلے پر آپ کو ایک مبارک حسین گھر کے در و بام نظر آئیں گے۔ تصور میں وہاں کی خوشبوؤں سے اپنی مشام جاں کو معطر کرنا۔ اولڈ گیٹ آف مروہ، پرانا باب مروہ کے قریب میں حضور کی سسرال تھی۔ حضور اسی سسرال میں اپنے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی، اسی گھر میں مخدومہ زینب و ام کلثوم و رقیہ پیدا ہوئی۔ میرے آقا نے جب اس گھر میں قیام فرمایا تو آہستہ آہستہ حضور کی شہزادیاں پیدا ہوئی۔ حضور کی ایک بیوی ماریہ قبطیہ سے حضور کا ایک شہزادہ پیدا ہوا، ورنہ 6 اولادیں حضور کی مخدومہ خدیجہ کے نکاح سے کہ عقد مبارکہ ان کے شکم نور سے تولد پذیر ہوئی ہیں مخدومہ خدیجہ کی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ مکے کے لوگوں نے حضور کو تانا دینا شروع کیا، اے محمد بڑا غریب ہے، اس کی لگ گئی، اس کے ساتھ خدیجہ آ گئی، خدیجہ بڑی پیسے والی ہے۔ لوگوں نے خدیجہ سے کہا خدیجہ تو پاگل ہو گئی تھی، محمد ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، لوگ کہتے لیکن تیرے برابر نہیں ہے، تو بڑی پیسے والی ہے، تو نے محمد سے رشتہ کیوں کر لیا؟ خدیجہ کہتی ہے کہ یہ بات میں بھی سنتے سنتے پریشان ہو گئی، حضور کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو فرمایا کہ آقا آپ بیٹھ جائیں، دوپہر کا وقت تھا۔ میرے آقا فرماتے میری بیوی کیا بات؟ امی فضل فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور مکے کے لوگ مجھے تانا مارتے ہیں کہ تم نے محمد سے رشتہ کیوں کیا؟ آدمی اچھے ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں، لیکن اگر تیرے پاس 10 بیگھے کی زمین ہے تو ان کے پاس بھی تو 7-8 بیگھے کی زمین ہونی چاہیے۔ وہ کلاش، وہ غریب ہے، مفلس ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا تھا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں، انہیں کیا پتا تھا ان کے اشارے پر سورج گردش کرتا ہے، انہیں کیا پتا تھا یہ ڈوب جائے نا سورج اشارہ کر دے تو واپس نکل آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ لوگ کہہ رہے ہیں میری غریبی کے بارے میں، کہنے
کہنے دیجیے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امی خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ارادہ نیا اپنے دل میں پیدا کیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیا ارادہ ہے؟ برا نہ ماننا، ہماری بہنیں، آپ کی بہنیں، ہمارے گھروں کی بیویاں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم 7-8 سال کے لیے ہم گلف کنٹری جا رہے ہیں، برطانیہ، امریکہ، روس، پیرس جانا چاہتے ہیں، تو معلوم ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے 7-8 سال کے لیے، ہو سکے تو یہ 1 بیگھہ کی جو کھیت ہے اسے میرے نام کر کے جائیے، یہ زمین میرے نام کر دیجئے، پتہ نہیں آپ کب آئیں کہ نہ آئیں۔ یہ آج کل کی عورتوں کا مزاج ہے۔ حضور کی بیوی خدیجہ نے کیا فرمایا حضور سے؟ اے میرے شوہر، میرے سر کے تاج، میری امیدوں کا مرکز و محور، سنٹرل پوائنٹ، آقا مکے کے لوگ مجھے تانا مارتے ہیں، غریب شوہر کو تو نے اپنا ہسبینڈ بنایا ہے، میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کیا فیصلہ کیا؟ امی فرماتی ہیں میں نے اپنی ساری پراپرٹی آپ کو دینے کی نیت کر لی، سبحان اللہ، اپنی ساری پراپرٹی میں آپ کو دینا چاہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ سوچ لو، آپ فرماتی میں نے سوچ لیا۔ فرماتی کیا؟ بلے میں ساری پراپرٹی آپ کے نام کرنا۔ فرماتے میرے آقا سوچ لو، وہ کہتی میں نے سوچ لیا، مثال کے طور پر کاغذ پہ لکھ کے بھی دے دیا، یہ میں نے ساری پراپرٹی، سارے غلام، نوکر چاکر، ساری پراپرٹی میں نے آپ کے نام کی۔ حضور نے اس کاغذ کو اپنی انگلی میں لیا، قریب میں 1 سے 1.5 بیگھے کے فاصلے پر اسی مکے میں، اسی کعبے کے آنگن میں حضور آ گئے۔ آنے کے بعد میرے آقا نے آواز دی اے مکی والو ٹھہر جاؤ، سب ٹھہر گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کاغذ میں جو لکھا ہوا ہے اسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ اعلان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ نے، میری بیوی نے اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے، گواہ رہنا میری ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے، ساری پراپرٹی میرے دسترس میں، میرے انڈر میں آ گئی، میرے چنگل میں آ گئی، میں اس کی ملکیت، میں اس کا حقدار ہوں، سب پراپرٹی میری ہے۔ یہاں پر کتنے غلام ہیں خدیجہ کے؟ وہ سامنے آ جائیں۔ سینکڑوں غلام امی خدیجہ کے وہ آواز سن کے قریب آ گئے۔ فرمایا اے خدیجہ کے غلاموں، آج سے تم میرے غلام ہو۔ سب نے کہا لبیک، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کروں گا، اب آج سے ہم آپ کی غلامی میں ہیں۔ معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اب دوسرا اعلان سنو، یہ جتنے غلام آئے ہوئے ہیں خدیجہ کے تھے اب میرے ہو گئے، میں نے ان سارے غلاموں کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا، سبحان اللہ، سب کو میں نے آزاد کر دیا، معاف کر دیا، جاؤ اپنے اپنے حساب سے اپنی لائف گزارو۔ جب حضور مڑے نا تو ایک 10 سال کا بچہ حضور کے قدم سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جب مڑ کے دیکھا تو اس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ مزار شریف ان کی جارڈن میں ہے، عبداللہ بن رواحہ کے بغل میں جناب جعفر طیار جو مخدومہ زینب کے سسر ہیں، جناب عبداللہ کے ابو ہیں، اون و محمد کے دادا ہیں، ان کے بغل میں لیٹے ہوئے جارڈن کی زمین پر۔ معلوم ہے حضور جب پلٹے تو جناب زید بن حارثہ رو رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں زید تم بھی جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ تو جناب زید بن حارثہ نے کہا حضور آزادی سے یہ غلامی بہتر ہے، مجھے اپنے قدموں سے الگ نہ کریں، میں ساری زندگی آپ کے نالین کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت امی خدیجہ نے اپنی ساری پراپرٹی آپ کے نام کی تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا اور یقین آنا مشکل ہے، بغیر اللہ کی توفیق سے سورج ڈوبنے سے پہلے حضور نے امی خدیجہ کی ساری پراپرٹی مکے کے غریبوں کو بانٹ دی۔ سبحان اللہ، مکے کے سارے غریبوں کو بانٹ دی۔ حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضور کا سماجی بائیکاٹ ہوا، آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں حضور کا حق کا پانی بند ہوا، بولے ابو یہ کیسے؟ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں حضور کا حق کا پانی بند ہوا، بولے ابو یہ کیسے؟ میں نے تو سنا نہیں، حضور کا 3 سال تک حق کا پانی بند ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی پیدائش کے والے مکان کے پیچھے شیب ابی طالب ہے، وہ اس کبری کے بغل میں ہے، جس کبری سے آپ اندر انٹری کریں گے تو نکلیں گے عزیزیہ، منہ، مزدلفہ، عرفات، آگے غدیر خم۔ حضور کا 3 سال تک اسی گھاٹی میں حق کا پانی بند کیا گیا تھا۔ حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، حضور سے کوئی سامان نہیں بیچتا تھا، ایک گلاس پانی بھی کوئی حضور کو نہیں دے سکتا تھا۔ آج یہ عالم ہے، شادی کے محفلوں میں لوگ روٹیوں کو اپنی انگلیوں سے نچاتے ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے انگلیوں سے مسلمانوں کے بچے نچاتے ہیں، سیلفی لے کے بولتے ہیں سالے کے پاس جب گھر میں روٹی کھلانے کی طاقت نہیں تو مجھے دعوت کیوں دی؟ چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے جوتوں سے روندے جاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا اگر اس میں سے کوئی کھا لیا ہوتا ہے تو اس روٹی کو لوگ نیچے دیتے ہیں، ٹیبل کے نیچے، اور اشارہ کرتے ہیں گرم لاؤ، اچھی لاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دسترخوان کا ایک دانہ اٹھا کے کھا لے گا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن میدان محشر کا ہوگا، اسے اس دن بھوک نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ 50 گھنٹے برداشت نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن۔ دعا کرو اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا ایک غلام روم گیا تھا جسے اٹلی کہتے ہیں، حضور کا ایمبیسڈر گیا تھا، سفیر گیا تھا، اور جب اس کے لیے ان کے لیے دسترخوان لگے نا انہوں نے کھانا کھایا، وہ دسترخوان سے روٹیاں اٹھا کر کے اس اٹلی کے بادشاہ کے نوکر جب لے کے جانے لگے نا، ایک روٹی حاجی صاحب زمین پر گر پڑی تھی، ایک روٹی زمین پر گر پڑی تھی۔ معلوم ہے حضور کے اس غلام صحابی نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے چوم کر کے کھا گئے۔ جب کھا گئے تو میڈیٹر نے کیا کہا، چپ چپ، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ سامنے اٹلی کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اٹلی کے لوگ زمین کی روٹیاں اٹھا کے کھانے کو برا مانتے ہیں۔ حضور کے غلام نے کہا میں چپ، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ مدینے والے آقا کی سنت دیکھوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یار، روٹیوں کی تعظیم کیا کرو، یہ کھیل کود کھانوں سے مناسب نہیں ہے۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں جس کے گھر کے دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں نا تو ان کی دوسری تیسری نسلیں بھوکی مر جائیں گی۔ جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے گھر کے بچے بڑے بیمار ہوتے ہیں۔ دوستو کھلا کے کھاؤ گے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ میرے آقا نے ساری پراپرٹی بانٹی، حضور کا حق کا پانی بند ہوا۔ معلوم ہے دوستو میں بڑی نوازشات کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، باتیں میری ختم ہیں۔ معلوم ہے آپ کو حضور کے غلاموں کو جن کا حق کا پانی بند کیا گیا تھا ان کو بھوک کتنی لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جو جوتوں میں اور چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے نا اسے قینچی سے اسے چاقو سے کاٹ کر کے اسے پانی میں بھگو کے حضور کے غلام کھاتے تھے۔ جوتے اور چپل کے چمڑے کو حضور کے غلام اور حضور دیکھتے تھے تو حضور کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ حضور فرماتے میری وجہ سے تم نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو وہ کہتے نہیں حضور یہ تکلیف یہ تو ایک نعمت ہے، آپ دل میں ہیں تو اب کیا چاہیے۔ حضور کی بیوی امی خدیجہ کہتی میرے گھر میں میری بچیاں روتی تھیں، امی میرے باپ کا قصور کیا ہے، لوگ میرے باپ کو قید کیے ہوئے، میرے باپ کا بائی کاٹ کیے ہوئے، میں اپنے باپ کے سینے پر سوتی۔ زینب و رقیہ ام کلثوم کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی، حضور کی بیٹیاں حضور کے سینے پر سونے کے لیے ترس جاتی تھی۔ 3 سال تک حضور کا حق کا پانی بند ہوا، بڑی مشکلوں میں یہ حضور کے دور گزرے۔ آج روٹیاں گرم نہ ہو تو ہم بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے رشتے اس بیس پر چھوٹ جاتے ہیں کہ ان کے کھانا کھاتے وقت ان کی بیٹی گرم روٹی نہیں بناتی۔ کبھی حضور کے دسترخوان کو بھی دیکھ لیا کرو، بقیہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اتنا حساس طبیعت کے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے بارے میں، تو اس دنیا میں ایک دنیا آخرت کی بھی ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کریں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی امی خدیجہ حضور کا سپورٹ بہت کرتی تھی۔ ایسے موقع پر چپ کے حضور باہر آئے، حضور پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضور کا چمڑے کا موزہ، اونٹ کے چمڑے کا موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا، اونٹ کے چمڑے کا موزہ، حضور کے سر سے خون بہتا۔ حضور گھر میں آتے تو حضور کی بیوی حضور کے بچے پریشان ہو جاتے تھے۔ حضور چپ چاپ مکے کی 2 پہاڑیاں، ایک کا نام ہے غار ہرا جہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 3500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں جہاں حضور نے 3 دن قیام فرمایا۔ حضور اس غار ہرا پہاڑی پر 3500 فٹ کی بلندی پر 27 دنوں کے لیے چلے جاتے تھے، نیچے اترتے نہیں تھے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اپنے بڑے وقت کی سب سے بڑے باپ کی سب سے عظیم بیٹی مخدومہ خدیجہ، بڑی پیسے والی عورت، میں نے بتایا 20 نوکرانیاں آگے پیچھے گھومتی تھی۔ 3500 فٹ پہاڑی ہے، اترو گے تو 7,000 ہوتے ہیں، پھر جاؤ گے پھر آؤ گے تو 7 دنی 14,000 ہوتے ہیں۔ دن میں 2 مرتبے حضور کی یہی بیوی حضور کی خدمت کے لیے کھانا لے کر کے جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا انتقال 10 رمضان شریف کو ہوا تھا۔ کتنے؟ تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، یہ مکے کا واقعہ۔ دیکھیں آپ، مکے کی کوئین آف دا مکہ، ملک عرب، سب سے ٹاپ کلاس کے بزنس کرنے والی مالکن رانی جن کو مخدومہ خدیجہ کہا جاتا تھا، ان کا اینڈ کیسے ہوا؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سے شفاعت میں کی تقریر کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا۔ 9 رمضان شریف کی رات کو ان کی ایک سہیلی ان کے گھر پہ آئی تو چراغ نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میری بہن خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن میرے گھر میں تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لیتی ہے، کہا پیسے نہیں ہیں۔
سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں. کہا جلا لیتی. کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں ہے. چوک کر کے بولی خدیجہ تیری ساری پراپرٹی کیا ہو گئی؟ تو حضور کی بیوی خدیجہ رو کے بولی میں نے اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور میرے لیے سب کچھ ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں تو ہو. امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. 10 رمضان شریف کو ان کی مٹی عمل میں آئی ہے، تدفین عمل میں آئی ہے. حضور